ایک اور جو ہم نے چیک پوسٹ دیکھی وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ نعرہ تکبیر بلند کیا، پاکستان کا پرچم بھی لہرایا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، ان سے تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے۔ وقار صاحب، کیا کہیے گا یہ جو موجودہ سینیریو ہے، اب جو حالات انٹرنیشنلی بھی بنے ہیں، پھر ہمارے ویسٹرن فرنٹ پہ جو صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے مزید کتنا یہ معاملہ آگے پرولونگڈ ہوگا؟ آئی تھنک ایک تو یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ ابھی جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 3 لابیز ہیں اس وقت جو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں اسلامک ورلڈ کو، زائنسٹ آف اسرائیل اور فاشسٹ آف دلی اور پھر نیو کونز ہیں امریکہ کے۔ ابھی آ جاتے ہیں آئی تھنک افغانستان سچویشن کو، وہاں سے آپ دیکھیں سٹارٹ ہوا تھا 3 دن پہلے جو ہے یہ پاکستان پہ ایک اسالٹ کیا گیا، اور جس طریقے سے آئی تھنک آپ نے اسکائی نیوز کو دیکھا، مطلب ویلد حکیم جیسے لوگ، پھر بھارتی میڈیا اور نعرے مارے تھے، ناٹ ریئلائزنگ کہ ایک تو یہاں پہ عوام جو ہے بیٹل ہارڈنڈ ہے، پھر ہماری فوج ماشاءاللہ ایک وارڈ فوج ہے جو آئی وڈ سے اللہ کے کرم سے دے آر ماسٹرز آف موزائک وارفیئر، جو 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 2 دن میں کیسے ریپ اپ کیا گیا۔ ابھی آپ کے ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا جو لیٹسٹ آئے ہیں، اور اس کی آئی تھنک ابھی سارے اداروں نے تصدیق کی ہے، بی بی سی نے، پرسائز ٹارگیٹنگ ہے، اور اکراس آئی تھنک دی بارڈر جو ہے رائٹ انٹو ڈیپتھ آف افغانستان، نارتھ سے آپ شروع ہو جائیں کابل سے قندھار، اور پھر اگر فرنٹ لائن جو 3-4 ان کے صوبے اور بیسز ہیں، 3 بڑے کور ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے، آئی تھنک 4-5 ٹوٹل کور ہیڈ کوارٹر سو کالڈ ہیں، تو ریکٹ ہے 313 ہے، 203 ہے اور 202 ہے، ان کو سمیش کیا گیا ہے، لاجسٹک بیسز ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی پریسیژن تھی کہ سول علاقوں کو اتل وسع کچھ کی بچایا جائے، اور واقعی اس میں پاکستان کامیاب رہا۔ بریگیڈیئر صاحب، میں یہی بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بات کرنا میں چاہتا ہوں، آپ اس میں روشنی ڈالیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ ہمیشہ سے ہی افغان طالبان عبوری حکومت کے خلاف تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ جنگ نہ کبھی افغان شہریوں کے خلاف تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ یہ بات امپورٹنٹ کتنی ہے، اس بات کو جاننا اور اس بات کو ریئلائز کرنا کہ یہ افغان سٹیزنز کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ افغان طالبان عبوری حکومت، فتنہ الخوارج اور دہشت گردی کی جنگ ہے۔ جی 100%، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اس کو بائفرکیٹ کریں۔ افغان عوام اور طالبان دونوں ریپرزینٹ نہیں کرتے ایچ ادر کو، نہ طالبان ریپرزینٹ کرتے ہیں افغانستان کو، نہ افغانستان ریپرزینٹ کرتا ہے طالبان کو، اور ہماری لڑائی جو ہے بیسیکلی، ابھی آئی تھنک خواجہ آصف صاحب کا آپ دیکھیں ایک لمبا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے ریمائنڈ کرایا کہ یار مطلب وی آر دا ون جنہوں نے وہ آپ کو ہوسٹ کیا۔ پہلے بھی بات تھی اگر 50 لاکھ افغان جہاں پہ مقیم رہے، اور یہ مواخات کا سسٹم ریوائو کیا گیا، جو ایک آپ سے کہ حضرت وسلم کی ٹریڈیشن ہے۔ مدینہ شریف میں جب گئے جو ہے انصار اور جو لٹ سے مہاجرین تھے، ان کے درمیان ایک رشتہ تھا، اور لیکن اس کو پھر آپ اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں کہ آپ جو ہے اپنے ہی سے بھائیوں کے دشمن بن جائیں، تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریمائنڈر۔ کمنگ ٹو آئی تھنک دس ملٹری کیمپین جو بھی اللہ کے فضل سے جاری ہے، اس میں ایک تو جو آئی تھنک مس نومر تھا، اور وہ بھی یار دوستوں نے گھڑا تھا کہ یہ گریو یارڈ آف سپر پاور، بٹ ٹھیک ہے، سپر پاور جب آئی ہیں 12 گھنٹے نے، پھر آپ کے آپ لوگ بھاگ گئے تھے۔ رشین جب آئے آئی تھنک 48 آورز، امریکن آئے تو ہم 12 گھنٹے میں بولٹڈ اینڈ ایوری باڈی کیم ٹو پاکستان۔ ہم تو بھی اکانی شکانی کو بھی ریمائنڈ کرایا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ہوسٹ کیا تھا، اپنے گھر کا جو آئی تھنک آپ کو پناہ دیتا ہے کم از کم اس کا ہی لحاظ کر لو۔ تو یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی، طالبان کی اور خارج کی۔ آپ کے کہنے پہ ایک اور چیز ہے کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بت شکن کی اولاد ہیں، محمود غزنوی کی، حالانکہ وہ ترک تھا، لیکن چلے غزنی میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور آج بت پرست کے قدموں میں لیٹ کے اور اپنے بھائیوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک میسج از ویری کلیئر کہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے پاکستان ہو، چاہے خوارج ہو، اکراس دا بورڈ، اینڈ آئی وڈ سے ایون انڈیا کو ایک میسج ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ وہاں نہیں پہنچتے، انشاءاللہ ضرورت پڑے گی وہاں بھی پہنچیں گے۔ باقی آپ ایئر فورس کی آپ دیکھیں اتنی پریسیژن ہے ٹارگیٹنگ کی، لینڈ فورس پھر ہمارے جوان اور آفیسر دیکھیں وہ گوئنگ اکراس اور اوپنلی بنا رہے ہیں۔ فیک نیوز انہوں نے پہلے دن سے دینا شروع کی، پھر انہوں نے ایک گلائڈر کو پکڑا اور گاجی کی پی ایف کا، اور ان کے ایک ہے پاکستان اسپیشلسٹ ہے انڈیا میں سشانت سرین، بڑا سیزن جرنلسٹ ہے اور اینالسٹ ہے را کا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ دس از ابھینندن مومنٹ۔ میں نے کہا تمہارا دماغ اس لیے خراب ہے بیکاز آپ لوگوں کو بڑا فیئر ہے، جو ابھینندن کے ساتھ ہوا تھا اور آپ کے ایئر فورس کے ساتھ مئی میں ہوا، کہ فوراً آپ کو یہ کہتے ہیں کون سی چائے پلائیں گے۔ میں نے کہا آپ جا کے دیکھ لیں، غریب گلائڈر کو آپ نے گپے شپے مار کے یو آر شوئنگ کہ جی یہ پاکستانی پائلٹ ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس بڑی پروفیشنل ہے، اور اللہ کے کرم سے دے کین ہٹ دیم اینی ویئر۔ پھر یہ ہے کہ ابھی ایک بفر زون بھی ابھی نظر آ رہا ہے، اگر 36 پوسٹ ہیں، اگر آپ دیکھیں، اگر پوسٹوں کے درمیان اگر لیٹس سے 5-5, 6-6, 10-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یو آر لوکنگ ایٹ این ایریا وچ از آئی وڈ سے کہ
हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इन साइड डिफरेंट जगहों पे हम लोग गए हुए इन टर्म्स ऑफ विड्थ जो है। तो अल्लाह के करम से वो भी किया है, करके दिखाया है, और अभी मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं। लेकिन आई वुड से इतने मक्कार और झूठे हैं कि ऐसे लगता है कि गोदी मीडिया के सेल्स खुले हुए हैं काबुल में, और वहां से डेली बेसिस पे हर्जा सराई करते हैं, बढ़के मारते हैं कि जी हम जो है ना 12 घंटे में पहुंच जाएंगे पेशावर और 24 घंटे में पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। यही कहा था ना। और हालत यह कि एक दरख्त ये नहीं ले जा सके बॉर्डर से, एक पत्थर नहीं उठा के ले जा सके, और देव लॉस्ट एन एरिया। अफगानिस्तान के अंदर से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं कि पीपल आर फेड अप विद दिस रजीम, कि आपने बेइज्जती भी कराई अफगानिस्तान की, एरिया भी लूज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करवाया है, कम्युनिटी जो भी थी, और मेनली बेसिकली एक बही खा जो था आपका उसके अगेंस्ट आपने किया है। तो आई एम श्योर अफगानिस्तान के लोग जो बड़े सियाने लोग हैं, दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा, तो ये सोचना चाहिए अफगानिस्तान को टुवर्ड्स इंडिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब हमारे साथ थे।